کتنے کمال کی بات ہے، لفظ ہی روتے ہوئے کو ہنسا دیتے ہیں، لفظ ہی ہنستے ہوئے کو رلا دیتے ہیں، لفظ ہی بولنے پر مجبور کرتے ہیں، لفظ ہی خاموش کروا دیتے ہیں، لفظ ہی دل چیر دیتے ہیں، لفظ ہی دل جیت لیتے ہیں۔ لفظ ذائقے رکھتے ہیں، بولنے سے پہلے کچھ چکھ لیا کریں کہ آپ کے لفظ سننے والے کو کون سا ذائقہ چکھائیں گے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ 90% عورتیں اور مرد والدین سے دعا نہیں لے سکتے، مگر ہر پیر فقیر سے دعا کرواتے پھرتے ہیں۔ والدین سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے۔ کچھ رشتہ دار بالکل کرونا کی طرح ہوتے ہیں، ان سے مناسب فاصلہ رکھنے میں ہی آپ محفوظ اور پرسکون رہ سکتے ہیں۔ بد دعا کے مقام پر دعا دینا سیکھو، یہ اصل انسانیت ہے۔ بہنیں تو ہمارے لیے ہر وقت دعا کرتی ہیں، چلو آج ہم سب اپنی بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری بہنوں کے نصیب میں خوشیاں عطا فرما۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا، کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگوں کے سامنے مذاق میں آپ کی عزت اچھالتے ہیں اور اکیلے میں آپ کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غربت کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق رویہ اختیار نہ کریں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کریں۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ اس لیے کہ معافی مانگنے کے بعد بھی دل میں دکھ رہتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آئے گی لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں، آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہوں گے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں 3 مرتبہ VIP ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کی شادی ہوتی ہے اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ چہرہ دیکھ لیا جائے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں بلکہ انسان کا نقصان، سب سے بڑا نقصان، کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔
انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ کسی کو معاف کر کے اچھا بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھو کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ حساب رکھا کریں، آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا کیا۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ ہمارے تعلیم یافتہ ہونے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ جب ہم چلتی گاڑی سے کچرا پھینک دیں جسے آخر کار ایک ان پڑھ نے ہی اٹھانا ہوتا ہے۔ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کر کہ کل آپ جن کے لیے مذاق تھے، آج آپ ان کے لیے مثال بن جاؤ۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی تو ہم خود بھی۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھی بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشیاں دگنی ہو جاتی ہیں، اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ مخلوق کی خدمت جیب سے نہ بھی ہو سکے تو اچھے الفاظ سے ضرور کر دیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو ہی راز ہیں، جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تسلیم کر لو، جب آپ صحیح ہو تو خاموش رہو۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ایک انسان کی دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہو ہی جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو، کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ پوری دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔